نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ بے شک میرا پروردگار میرا رب ہی رزق کشادہ کرتا ہے، تمہارے رزق کو میرا رب ہی بڑھاتا ہے جس اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے رزق اس کا۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا، اس کا بدلہ تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین عطا کرنے والا رزق دینے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت قرآن 22ویں پارے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، جب اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو میری راہ میں خرچ کر، انفق علیک، اللہ کہتا ہے میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، یعنی میں تیرے مال میں اضافہ کر دوں گا، تجھے اور دوں گا، تجھے اور دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی ہے جس میں دو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے تو بہت سارے آتے جاتے رہتے ہیں نا، آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول نے دو فرشتوں کی بات کی ہے۔ دو فرشتے ہر روز صبح کے وقت آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ ایک فرشتہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال لگاتا ہے، یا اللہ اس کو اور زیادہ دے، اور زیادہ دے۔ اللہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخِرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا،
جو تیری راہ میں اپنے ہاتھوں کو بند کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، تیری راہ میں کچھ نکالتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو برباد ہی کر دے۔ اللہ وہ تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا بخیل شخص، فرشتہ اس کے لیے بد دعا مانگتا ہے، بد دعا مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ دل والوں کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اپیل کی کہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، دین کو، اسلام کو، اہل اسلام کو، تو اللہ کے نبی کی اپیل پر حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا ہی مال لے کے آگے، اور حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کے آگے۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا ان کا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ تھا، اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، 2 درہم، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ 2 ہی درہم تھے اس کے پاس، 1 درہم اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، یعنی آدھا مال دے دیا۔ اور ایک اور بندہ تھا، اس کے پاس لاکھوں درہم تھے۔ یہ اللہ کے رسول مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، اس کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس نے چند ہزار درہم جو ہیں وہ دیے، چند ہزار درہم دیے۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا اس معاملے کا تو آپ نے ارشاد فرمایا، سبق درہم الف درہم، 1 درہم والا 1000 درہم دینے والے سے آگے بڑھ گیا، 1 درہم دینے والا 1000 درہم دینے والوں سے آگے بڑھ گیا۔ جس کے پاس جتنا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل سے کیوں کام لیا جائے، اور جس نے دیا ہے وہ اور دے گا، اور دے گا۔ ایک بات سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ دارالسلام کا ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل کتابیں پرنٹ کرتا ہے، اس کے چیئرمین ہیں مولانا عبد المالک مجاہد، انہوں نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ریاض سعودی عرب میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، گھر کے اندر چھوٹے بہن بھائی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی آپس میں کھیل رہے تھے۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی تھی، چھوٹی چھری، گھر سے ایسے ہی اس نے پکڑی ہوئی، وہ آپس میں کھیل رہے تھے کہ اتفاق ایسا ہوا، ایسے ایسے کرتے کرتے وہ چھری اس کی بہن کی آنکھ میں جا چبھی، اس کی بہن کی آنکھ میں جا چبھی، وہ تڑپنے لگ گئی۔ چھری کا آنکھ میں لگنا چاہے معمولی بھی لگ جائے، وہ تڑپنے لگ گئی۔ ماں باپ کو فکر پڑی، دوڑے ڈاکٹروں کے پاس، ہسپتال میں دوڑے گئے کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے یہ کیا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے چیک کیا، بورڈ بیٹھا ڈاکٹروں کا، انہوں نے کہا کہ آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اپنے بچوں کا دھیان رکھا کرو، کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں ہو فوراً پکڑ لو، اس میں سبق ہے، اس میں سبق ہے، کہ یہ او بچہ ہے جی، بچہ ہے چھوڑ دو، نہ نہ نہ، ایسی غفلت کبھی نہ کرو۔
ماں کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس میری بچی کا کیا بنے گا، اس کی تو زندگی برباد ہو گئی، اس کو تو بج لگ گئی ہے۔ بڑی فکر، بڑی پریشان۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ پھر ایک اور ڈاکٹر کا پتہ چلا کہ وہ بھی بڑا سیانہ ہے۔ ظاہر ہے اولاد کے لیے ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے، جہاں بھی ہو سکے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ماں۔ ڈاکٹر نے کوئی تسلی دی، کہا کہ ایک آپریشن میں کروں گا، مجھے امید ہے اللہ کے گھر کی کہ یہ اس کی بینائی جو ہے نا واپس لوٹ آئے گی۔ یہ جو آپ کو ڈاکٹروں نے کہا تو ٹھیک ہی ہے، ان کا تجربہ ٹھیک ہے، لیکن میرا اپنا ایک تجربہ ہے، میں اس کا آپریشن کروں گا، اللہ سے امید ہے کہ وہ۔ اچھا، اب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اس کا دوسرا آپریشن کرانا ہے، پہلے تو ہو گیا تھا۔ اور اس کی ماں نے اپنے خامد سے کہا، میرے پاس سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے گھر میں، اور تو جانتا ہے کہ وہ میری ملکیت ہے، تیرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اپنے خامد سے بات کر رہی ہے، تو میں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں، میں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں، صدقہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مالک ہے۔ اس نے یوں ہی صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے تیری راہ میں دے دیا، یا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا جس کی میں مالک تھی وہ میں نے تیری راہ میں دے دیا، فاجعل صدقتہا، یا اللہ میرے اس صدقے کو جو میں نے اپنی ملکیت میں سونا تھا جو میں نے دے دیا، بہا سببا شفاء لابنتی، یا اللہ اس صدقے کو، اس میرے عمل کو میری بیٹی کی شفا کا سبب بنا دے۔ اب ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے، بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ دو باتیں اس میں ملی، ایک تو عمل کیا نیکی کا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دے دیا اللہ کی راہ میں، اور پھر اللہ سے عاجزانہ مخلصانہ دعا مانگی، یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے اور میری بیٹی کو شفا دے دے۔ ادھر آپریشن ہوا، اس کی بینائی لوٹ آئی، ادھر آپریشن ہوا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ مولانا عبد المالک مجاہد نے لکھا ایک واقعہ۔ اس سے سبق کیا ملا کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، جتنی بھی اللہ توفیق دے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میرا گلا تو کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اللہ کی توفیق سے 20 سال کا عرصہ گزر گیا اس گراؤنڈ میں عیدین کی نمازیں پڑھاتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے، آپ کی دعاؤں سے۔ اب خلوص دل سے آپ جو آپ کی مرادیں ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ مناجات کرنا چاہتے ہیں رب کے سامنے کریں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس دعا کی
بڑی اہمیت بتائی ہے۔ جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے وہ تو نماز پڑھتے ہیں، سلام پھرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کا نصیبہ ہے، وہ ان کی قسمت ہے۔ ہمیں اللہ نے توفیق دیا ہے، ہم یہ دعا مانگیں گے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور خلوص سے، جتنے خلوص سے، جتنی عاجزی سے آپ دعا مانگیں گے اللہ وہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حلیم یا کریم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا حلیم یا کریم اشفنی واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنتوں میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ میرے فوت شدگان، میرے بھائیوں کو، میرے برادران صوفی مختار احمد، پروفیسر حافظ مشتاق احمد، پروفیسر حافظ عصمت اللہ، اور میری بہنیں جو دنیا سے چلی گئی، یا اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاخواننا ولاخواتنا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ ہماری تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری تمام قسم کی پریشانیاں دور فرما، مالی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی پریشانیاں، یا اللہ بیٹوں بیٹیوں کی رشتوں کی پریشانیاں، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، اللہ اپنے پاک محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنے محبوب نبی کی رفاقت نصیب فرما، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے، اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے، ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے۔ اللہ جن بہنوں بھائیوں نے جس جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے مقاصدوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مناجات کو منظور فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے وطن عزیز کو اپنی حفاظت عطا فرما، اللہ اسے اپنی حفاظت میں ہی رکھ، اللہ پاکستان کی مدد فرما، اللہ پاکستانیوں کی مدد فرما،
اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، اللہ پاکستان کی معیشت بہتر فرما، اللہ پاکستان کو غلبہ عطا فرما، اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اللہ دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، اللہ دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، اللہ دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، اللہ پوری امت اسلامیہ پر اپنا فضل و کرم فرما، اللہ پوری امت اسلامیہ پر اپنا فضل و کرم فرما، اپنا رحم و کرم فرما، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول فرما، اللہ ہمارے رکھے ہوئے روزے قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، اللہ مسجد کی توسیع کے سلسلے میں جن جن احباب نے تعاون کیا یا جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ان کے مالوں کے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ ان کے کاروباروں کے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، اللہ رمضان کے روزے تو گزر گئے، اللہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔